فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو ان کو جنہوں نے کنویں میں ڈال کر کے سوچا تھا یہ مر گئے ہیں معاذ اللہ، وہ بھائی یوسف کے سگے بھائی ان کے دربار میں پہنچے اور انہیں بتایا کہ آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی آپ کے غم میں رو رو کر کے چلی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اس اتاری ان کو دے دی اور کہا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ یہ قمیص لے جاؤ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، واپس آ جائے گی۔ بھائی لے کر کے گئے، قمیص کس کی طرف منسوب؟ یوسف علیہ السلام کی طرف، لے جا کر ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی۔ جیسے ہی ڈالی اسی وقت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ کیا وہ یوسف علیہ السلام تو تھے نہیں، ان کا کپڑا تھا، ان کی طرف منسوب ایک کپڑا، کسی نبی کی طرف منسوب کوئی کپڑا آنکھوں کو روشنی دے سکتا ہے تو امام حسین کی طرف منسوب ان کا تعزیہ ہم بے سہاروں کو سہارا کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم سنی ہیں یار، ہم سنی ہیں، چادر والے، گاگر والے، اگربتی والے، موم بتی والے، مزاروں کی مٹیوں کو اٹھا کر اپنے گھر لانے والے، اجمیر کی موم بتیوں کو جلانے والے، بغداد کے غوث پاک سرکار کی مٹی اپنے گھر لا کر اس کی تعظیم کرنے والے۔ اب کسی بھی سنی عالم سے پوچھئے، وہ کہے گا اگر مٹی اجمیر کی ہے، اگر مٹی بغداد کی ہے، اگر مٹی مکنپور کی ہے، اگر مٹی وارث پاک کی ہے، اگر مٹی صابر اعظم کے دربار کی ہے، اگر مٹی مخدوم اشرف کی ہے، یا ان کے درباروں کی چادریں ہیں، ان سب میں برکت ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ چادریں، یہ مٹی منسوب ہوتی ہیں ان اولیاء اللہ کی طرف۔ میرے بھائی یہی تو ہم سنی کہتے ہیں، ہم حسینی کہتے ہیں کہ جس طرح چادر ولیوں کی طرف منسوب ہو کر متبرک ہو جاتی ہے، ویسے ہی تعزیہ حسین کی طرف منسوب ہو کر برکت والا ہو جایا کرتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک وہی سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ بند کروا دو تعزیہ داری، ٹھیک ہے، جس طرح آج امام حسن کو کوئی نہیں ٹھیک سے جانتا ہے، حسین کو بھی بھول سکتے ہیں۔ اللہ نے حسین کے ذکر کو بلند کیا ہے، اسی لیے ہم حسینیوں کے کاندھے پر تعزیہ رکھ دیا ہے۔ جب تک زندہ رہنا حسین کا تعزیہ اٹھاتے رہنا اور ضرور اٹھاتے رہنا۔ یہ شارٹ میسج، اور یہ میسج میں اس لیے ہر جگہ دیتا ہوں کیونکہ شریعت پر بولنے والے بہت ہیں، طریقت پر بولنے والے بہت ہیں، اولیاء اللہ کی تعظیم اور تکریم پر بولنے والے بہت ہیں، رد وہابیہ کرنے والے، رد رافضیت کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن میرا حسین جس طرح کل تنہا تھا،
آج بھی میرے حسین کی نشانی کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ حسینیت کے خلاف بولنے والے، تعزیہ داری کے خلاف بولنے والے، علم کے خلاف بولنے والے تو لاکھوں مل جائیں گے، لیکن امام کے چاہنے والے بہت کم ملیں گے جو تعزیہ کے حق میں بولا کرتے ہیں، نشانی حسین کے حق میں بولا کرتے ہیں۔ یہ تعزیہ اجمیر والے کی نشانی ہے، مکن پور والے کی نشانی ہے، صابر اعظم کے دربار کی نشانی ہے، نظام الدین اولیاء کے دربار کی نشانی ہے۔ چلے جاؤ وارث پاک کی بارگاہ میں، ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ وارث اعظم سرکار اپنے ہاتھ سے تعزیہ بھی اٹھاتے تھے، اس کو کاندھا دیتے تھے اور رویا کرتے تھے حسین کے غم۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں وقت بہت کم ہے، شارٹ اینڈ سویٹ۔ نئی نعت سنیں گے؟ کون کون سننا چاہے گا نئی نعت؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ حسین یا حسین، درود شریف